السلام علیکم۔ اچھا، میرا جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، نہ میں کسی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ واقعی بڑا سنجیدہ بھی ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور خاص کر اسٹیٹ کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے ٹریول کریں نا لاہور کی طرف، تو ایک پنجاب یونیورسٹی آپ کو ملتی تھی، یا اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہوتی تھی اور ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے یہ سوچا کہ ہم نجی شعبے کو اجازت دیں کہ وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ قائم کرے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ پبلک سیکٹر جو تھی وہ از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دا اسٹوڈنٹس، انکریزنگ نمبر آف اسٹوڈنٹس۔ تو انہوں نے سوچا کہ جی آپ اجازت دیں، تاکہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ایجوکیشن ریکوائرمنٹ جو بہت زیادہ ہے۔ یونیورسٹیز بن گئی، یونیورسٹی بے تحاشا ہو گئی، کراچی، اسلام آباد، لاہور، بہت ساری یونیورسٹیز جو تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ گئی، ایجوکیشن پھیلنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو ایجوکیشن پھیلتی جا رہی ہے، تو میں اور جس طرح کے ذہن جو ہیں وہ میک اپ کیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، ایک تو بڑا غلط کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ آپ لبرل ہوں گے یا آپ ویسٹرن سوسائٹی کو کاپی کریں گے تو آپ معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے، کنسیڈر کیے جائیں گے۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ اچھا، پھر سوسائٹیز جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے اگر آپ دیکھیں، جو یونیورسٹی کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، جو یونیورسٹی کا ماحول ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تعلیم پھیلنے سے آپ کی جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا لوگ یہ ایجوکیشن جو ہم دے رہے ہیں اس سے لوگ اسلام سے یا اسلامک ویلیوز سے دور ہو رہے ہیں، یا ویسٹرن سوسائٹی سے زیادہ امپریس ہو رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ویسٹ سے زیادہ امپریس ہو رہے ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے جو بچیاں وہاں پڑھنے جا رہی ہیں، وہ ویسٹ سے زیادہ امپریس ہو رہی ہیں، مطلب سوری ٹو سے۔ اور پھر مجھے جو تکلیف، ڈیفینیٹلی جو بچے یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں وہ سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں، معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ملک کی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ لیکن جو اس طرح کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے جو بچے ہیں، جب وہ سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور ڈویژن آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی بری چیز ہے، کیونکہ دشمن بھی اب یہی چاہتا ہے کہ معاشرے کو آپ تقسیم کر دیں، اور انٹینشنلی ہماری جو اسٹیٹ ہے، جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر مدرسہ بھی چل رہا ہے جو مذہبی تعلیم دے رہا ہے، اسی سوسائٹی کے اندر بیکن ہاؤس اور فروبلس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، روٹس جیسے اسکول چل رہے ہیں، اسی سوسائٹی کے اندر سندھ اور پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان کے گورنمنٹ اسکول چل رہے ہیں، جہاں کا جو ٹیچر ہے وہ اگر 100% نہیں تو میرا خیال ہے 60-70% سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہو رہا ہے، اس کی قابلیت نہیں دیکھی جا رہی، وہ ٹیچر بیچارہ بھرتی ہو رہا ہے، اور وہ پھر جو ایجوکیشن آگے کنوے کر رہا ہے، جو ہمارے سرکاری اسکولوں کا ٹیچر جو معیار تعلیم دے رہا ہے، بلکہ کراچی میں پچھلے دنوں جب ٹیچر ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو وہاں کسی صحافی نے ٹیچر سے پوچھا کہ جی آپ پرائمری کے سپیلنگ بتا دیں، تو میرا خیال ہے اس نے پرائمری کے سپیلنگ جو تھے وہ نہیں بتا سکا۔ تو وہ اب دیکھیں کہ وہ بچہ کیا پڑھے گا، اور وہاں سے کیا، اور وہ بچہ پڑھ کے جب سوسائٹی میں آئے گا تو وہ سوسائٹی تقسیم نہیں ہوگی کہ جہاں آپ نے انگلش میڈیم اسکولوں کے بچے آ رہے ہیں، جہاں میڈیم لیول کے بچے آ رہے ہیں، جہاں اردو میڈیم اسکولوں کے بچے آ رہے ہیں، جہاں ان جیسے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے بچے آ رہے ہیں، تو وہ معاشرہ تقسیم نہیں ہوگا۔ جب معاشرہ تقسیم ہوگا تو اس کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، یعنی آپ اپنا بھی کبھی بھی اپنی ترقی کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں کر پائیں گے، آپ ترقی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ معاشرے کو ایک جیسا ایک ڈائریکشن میں لے کے نہیں آتے۔ آپ ان کے جو برین ہیں، جو ان کو اسٹیٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ذہن کو، جو نئی نسل آ رہی ہے، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں میک اپ ہو۔ جب مختلف ڈائریکشنز میں ان کے مائنڈ
میک اپ ہوں گے تو وہ سوسائٹی میں آ کے آپس میں ٹکراؤ ہوگا. تو اس چیز کے لیے اسٹیٹ کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں. اچھا پھر جو اسلامک ٹیچرز ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ جس اسکول آف تھاٹ سے امپریس ہیں یا جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو اسی لحاظ سے ایجوکیشن ڈیلیور کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ ان کے مائنڈ، اگر وہ ایک فرقے سے بلانگ کرتا ہے جس سے وہ امپریس ہے، جس اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن کو اسی لحاظ سے میک اپ کر رہے ہیں. تو پھر اسٹیٹ کا کیا رول ہو جاتا ہے کہ وہ سیکٹیرینزم کے اوپر قابو پا رہی ہے. مطلب فرقہ واریت جو ہے وہ آپ تو اس کی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ذہن کو میک اپ کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے اسلامی ٹیچر ہیں اوور آل بھی، اور اسلامک جو اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، جو اسلامیات پڑھا رہے ہیں، جو اسلامی نالج ڈلیور کر رہے ہیں، ان کے لیے اسٹیٹ ایک پالیسی بنائے، ایک لمیٹیشنز ہونی چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر رہ کے یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں، آپ نے انہی ریکمینڈڈ بکس میں سے پڑھانا ہے اور اسی کرائٹیریا کے اندر رہ کے آپ نے پڑھانا ہے. آپ نے سیکٹیرینزم کو فروغ نہیں دینا، آپ نے اپنے فرقوں کو فروغ نہیں دینا. ٹھیک ہے، جو ٹیچر وہاں لگ گیا پڑھا رہا ہے، وہ اپنا نالج اپنے فرقے کے حساب سے وہ ان کو کنوے کر رہا ہے، ان کو آگے ڈیلیور کر رہا ہے، ان کو میک اپ کر رہا ہے، ان کے ذہن بنا رہا ہے. تو پھر اسٹیٹ کا رول کیا رہے گا؟ مطلب اسٹیٹ اس کے اوپر سوچے. یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اقدامات تو آپ کریں جہاں سے آپ کا ذہن نکل رہا ہے، جہاں سے آپ کا بچہ اپنا ذہن بنا کے نکل رہا ہے، وہ اسکول ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کیوں نہیں کرائٹیریا اس کا متعین کرتے؟ بڑی سمپل سی مثال ہے، آرمی کی اگر آپ کو بھی اتفاق ہوگا، یونٹس کے اندر ان کے خطیب ہوتے ہیں. آپ جمعہ پڑھیں، اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ ہے، وہ اسی کے اندر آپ کو خطبہ دیں گے، وہ کبھی بھی رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے. آپ نے ایک سٹینڈرڈ متعین کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل، بالکل نیوٹرل سٹینڈرڈ ہے وہ ان کا. اسی کے اندر وہ آپ کو تعلیم دے رہے، اسی کے اندر آپ کو خطبہ دے رہا ہے، اسی کے اندر وہ بات چیت کر رہا، وہ ختم ہو گیا. تو یہ اس کو ہم کیوں نہیں پھیلا کیوں نہیں سکتے؟ ہم اس کو اپنی یونیورسٹیز، کالجز اور یونیورسٹیز میں کیوں نہیں لا سکتے کہ جو اسلامک ٹیچرز ہیں ان کو ایک کرائٹیریا دیا جائے کہ بھائی آپ نے اس کے اندر پڑھانا ہے، یہ آپ کا کرائٹیریا، یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، تاکہ یہ بچے جب باہر نکلیں گے اور وہ جو دشمن ہمارے اوپر وار کرتا ہے، جو آپ کی جو اینیمیز ہیں، جو ورلڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو آپ کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ کے یہاں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر ہم بیٹھ کے ایک پالیسی کیوں نہیں گورنمنٹ بناتی، اس کے اوپر اسٹیٹ کیوں نہیں بناتی کہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر جو ٹیچر ہے اس کو ایک لمیٹیشن دے دی جائے، اس کے اندر ایک پڑھا دیا جائے کہ جی آپ نے یہ چیز کرنی. بعض جگہوں پہ تو میں حیران ہوں، ہمارے اپنے ادارے جو ہیں اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے. میں ابھی زیادہ اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، جو نالج میرے پاس ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بعض کا کیا لیکچرز دیے جا رہے ہیں اور کس حوالے سے کیا جا رہا ہے. تو اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک کرائٹیریا متعین کرے، تاکہ اسی حساب سے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی سے جب نکلیں تو وہ ان کی ڈائریکشن اور ان کی سمجھ جو ہے وہ ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کی سوچ کو جو آپ میک اپ کر رہے ہیں وہ ایک ہو، تاکہ معاشرے کے اندر تقسیم نہ ہو. ڈویژن سوسائٹی کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈویژن جو ہے یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. اس کے لیے ایجوکیشن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے پالیسی بنانا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو بھی کسی سلیکشن جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو ان کا ایک کرائٹیریا متعین کر دیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی ایک کرائٹیریا آپ دے دیں کہ آپ کی جو لیکچرز، جو پروفیسرز ہیں، انہوں نے اگر پڑھانا ہے تو وہ کس لمیٹیشن کے اندر جائیں گے. مذہبی حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے جی، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہونا ہے. اگر وہ بھی ٹیچر یونیورسٹی میں جا کے یہ کہنا کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پاکستان کو جو ایک اہم ستون ہے وہ کھا رہا ہے، فلاں کھا گیا ہے، فلاں نہیں کھا رہا،
اور یہ کھا گئے ہیں اس ملک کو. اگر یہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر متعین کریں گے تو پھر یہ ملک کا کیا ہوگا, ملک کی سیکورٹی کا کیا ہوگا, اس کی سلامتی کا کیا ہوگا. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, ہمیں ہر چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. ہمارے ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر میں نہیں کرتا, لیکن ریٹائرڈ جو لوگ ہیں وہ اگر سروس کوئی بھی ہے اس کے اندر سرکاری گورنمنٹ کا ملازم ہے, وہ اہم عہدوں پہ رہنے کے بعد جب وہ بیرون ملک جا کے سکونت اختیار کر لیتا ہے فوری طور پہ, تو اس کے اوپر کیا پالیسی ہے آپ کی اسٹیٹ کی, وہ نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ چیز تھوڑی سی اس کے اوپر بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری جو کنٹری کی جو فاؤنڈیشن ہے مضبوطی وہ اسی میں ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پورے سسٹم کو اور اپنے تعلیمی نظام کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسی چیزیں ہم ایسا سلیبس لانچ کر سکیں جو کہ پورے ملک کے اندر ایک سلیبس ہو, ایک جیسا مائنڈ آپ کا پروان چڑھے, ایک جیسے سوچ والے لوگ جو ہیں وہ اوپر آئیں, اور تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. لیکن یہاں چوں چوں کا مربع بنا ہوا ہے, سندھ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کے پی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, بلوچستان میں کیا پڑھا رہے ہیں, اسلام آباد میں آپ جو پڑھا رہے ہیں شاید وہ باقی جگہوں پہ نہیں پڑھا رہے. تو یہ کیا کیا چیز آپ بنانا چاہتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے, ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نیشن بلڈنگ کیسے کر رہے ہیں, ہم کس طرح کے لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اوپر آئیں اور وہ یہ کریں. کچھ یونیورسٹیز کے اندر ایک بحث یہ بھی چلائی جاتی ہے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی ہے, مردوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہے. میں اس چیز کے اوپر سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں حقوق کی بحث ہی جو ہے وہ ختم ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو چیزیں تھیں وہ 1400 سال پہلے طے کر دی گئی تھی, اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دے دی ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو رہتی دنیا تک چیزیں قائم ہیں. وہ حقوق جو ہیں وہ خواتین کے معاشرے کے اندر حقوق جو ہیں وہ اسلام نے دے دیے ہیں, وہ اتنے حقوق دیے ہیں جو آج ویسٹ سوسائٹی میں بھی نہیں ہیں. تو ان کے اوپر بحثیں کی جا رہی ہیں اور بچوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی جو ہے اس کو لبرل ہونا چاہیے, ان کو بھی حقوق ملنے چاہیے. آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو پورا ایک چیز دے دی گئی ہے, اسی کے اوپر ڈسکس کریں اور وہ دیکھیں کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے کیا حکم دیا ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر ہے. یہ آج بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ حقوق نسواں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. حقوق نسواں تو اللہ نے دے دیے ہیں, اس کے نبی پاک نے بیان فرما دیے ہیں, اور اسی کو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں سے دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر کون سی چیزوں پہ ہم حقوق نہیں دے رہے. اگر نہیں دے رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں, ہمیں اس کا آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا. اور ہمارے معاشرے میں تو خیر خواتین کو بہت عزت دی گئی ہے, اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. لیکن یونیورسٹیوں کے اندر یہ بھی بحثیں چل رہی ہیں, اور یہ بحث جو ہے وہ مجھے حیران ہوں میں کہ جو چیز ہمیں بینگ اے مسلم جو ہمیں طے کر دی گئی ہیں اس کے اوپر تو دوبارہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.